بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب الوضو مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم کتاب الغسل سے آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الغسل کے آغاز میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا، اور اگر تم جنبی ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے جائز ضرورت سے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ پا سکو، تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی قسم کی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تمہیں اپنی نعمت پورے طور پر دے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ المائدہ 7۔ اور اللہ جل ذکرہ کا یہ فرمانا، اے وے جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب اس حالت میں مت جاؤ کہ تم مدہوش ہو، یہاں تک کہ جو تم کہو اسے سمجھو، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں سوائے اس کے کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ نہا لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پانی نہ پا سکو، تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یقیناً اللہ بہت عفو کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ النساء 44۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احکام غسل بیان کرنے سے پہلے 2 آیتوں کو منتخب کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ مائدہ کی ہے اور دوسری سورہ نساء کی۔ پہلی میں جنبی کے لیے فَاتَّطَہَّرُوا ہے اور دوسری میں تغتسلوا ہے، یعنی طہار سے مراد غسل کرنا ہے۔ امام موصوف کا یہ انتخاب بھی در حقیقت ان کی اسی اصل کے ماتحت ہے کہ احادیث نبویہ میں وارد شدہ احکام بھی قرآن مجید کے حکموں کی تشریح و تفصیل ہیں۔ قرآن مجید اصل ہے اور حدیث اس کے تابع۔ قرآن مجید نے جنبی کے لیے ایک جگہ فَاتَّطَہَّرُوا کا لفظ اختیار کیا اور دوسری جگہ تغتسلوا۔ یہ اس لیے کہ جنبی کو عام طور پر ناپاک سمجھا جاتا رہا ہے، اور بعض مذاہب میں تو اس کی ناپاکی کی شدت ظاہر کرنے کے لیے غایت درجہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے، مگر اسلام نے اس ناپاکی کو عارضی قرار دیا ہے جو نہانے سے دور ہو جاتی ہے، جیسا کہ لفظ فَاتَّطَہَّرُوا سے دلالت کرتا ہے۔ امام موصوف نے بھی احکام جنابت و طہارت بیان کرنے کے ضمن میں اسی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت کو دوسری آیت پر مقدم رکھا ہے، تاکہ اس تقدیم سے کتاب الغسل کا اصل موضوع یعنی طہارت نظر کے سامنے رہے۔ جنبی کے متعلق عربوں میں بعض توہمات تھے جن کا ازالہ اسلام نے کیا۔ یہ توہمات ان میں غالباً یہودیوں سے آئے جو جنبی سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک خروج منی کی وجہ سے آدمی ناپاک سمجھا جاتا، خواہ احتلام کی حالت میں ہو یا جماع کی حالت میں یا جریان کی وجہ سے۔ اس کا بسترا بھی ناپاک، اس کی چارپائی بھی ناپاک، اس کو چھونے والا بھی ناپاک، اس کی سواری بھی ناپاک، اور وہ چیز بھی ناپاک جس کو جنبی چھو بیٹھے، اور نہانے کے بعد بھی وہ سارا دن ناپاک رہتا تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا اور پھر وہ دوبارہ پاک ہوتا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اخبار باب 15، استثناء باب 23 آیت 9۔ قدیم زمانے سے لوگوں نے جنبی کے متعلق سخت سے سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ تورات نے تو احتلام یا جریان والے پر علاوہ دیگر پابندیوں کے 2 قسم کی قربانیاں بھی لازم کر دی تھیں۔ ان قربانیوں کے دینے کے بعد جنبی پاک سمجھا جاتا تھا۔ مرد اور عورت دونوں اس ناپاکی کی مصیبت میں گرفتار تھے، جس سے شارع اسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں نجات دلائی۔
عربوں میں بھی اسی قسم کے غلط خیالات رائج تھے، جن کی وجہ سے ہم احادیث نبویہ اور آثار صحابہ میں یہ پڑھتے ہیں: الانسان لا یجنب والثوب لا یجنب والماء لا یجنب والارض لا تجنب، یعنی انسان جنبی نہیں ہوتا، کپڑا جنبی نہیں ہوتا، پانی جنبی نہیں ہوتا اور زمین جنبی نہیں ہوتی، یعنی انسان کے جنبی ہونے کا اثر اس کے نفس کی پاکیزگی پر نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ چیزیں جنبی کے چھونے سے ناپاک ہوتی ہیں۔ اسلام نے الفاظ تو وہی رکھے ہیں جو عربوں میں مستعمل تھے، مگر اس نے ان الفاظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ معنی کا وہ حصہ جو برا تھا رد کر دیا اور جو اچھا تھا بحال رکھا، یا عند الضرورت اس میں کمی بیشی کر دی، یا اگر کسی اصطلاح کے تبدیل کرنے کی ضرورت دیکھی تو وہ اصطلاح تبدیل کر دی۔ جنب کے لغوی معنی وہ شخص جو الگ رہے۔ لفظ جنب کی بھی اسی اصل کے مطابق ضروری اصلاح کی گئی ہے۔ اسلام نے یہ قبول کر لیا کہ جنبی اپنے اندر ایک حد تک معنوی ناپاکی رکھتا ہے، اور یہ ناپاکی صرف اس قدر ہے کہ جب انسان اپنی شہوت میں سر تپا منہمک ہو جاتا ہے تو اس کے قوا متاثر ہو کر دب جاتے ہیں، اس پر ایک خمار اور ربودگی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ حالت اپنے ساتھ ایک پسماندگی بھی رکھتی ہے جو نہانے سے دور ہو جاتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ انسان نہا نہ لے۔ نہانے تک جنبی نماز سے الگ رہے، بوجہ اس کے کہ نماز کا حق نشاط نفس اور حضور قلب کے ساتھ ہی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ معنی ہیں جو اسلام نے لفظ جنب کو دیا اور فرمایا: ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنبی ہو تو نہا کر پاک و صاف ہو جاؤ۔ اس آیت میں فطہروا سے جو ابہام پیدا ہوتا تھا وہ دوسری آیت سے دور کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون، ولا جنبا سے حتی تغتسلوا۔ النساء 44، یعنی نشے کی حالت میں اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ نشہ دور نہ ہو جائے، اور تم جو کہو اس کا علم رکھو، اور ایسا ہی جنبی ہونے کی حالت میں اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم نہا نہ لو۔ اس آیت میں حتی تغتسلوا کہہ کر فطہروا کی تشریح کر دی ہے، یعنی اطہار سے مراد غسل کرنا ہے۔ نیز لفظ جنوباً کو وانتم سکاری کے مقابل پر رکھ کر بتلا دیا ہے کہ جنابت میں بھی قوا اسی طرح دب جاتے ہیں جس طرح نشے کی حالت میں، اور جنابت کے یہ معنوی ناپاکی نہانے تک رہتی ہے جس طرح کہ نشے کی ناپاکی ہوش آنے تک، اور یہ دونوں حالتیں مانع ہیں نماز کی۔ شراب چونکہ بعد میں حرام کی جانی تھی، اس لیے اس کے ساتھ حتی تعلموا ما تقولون کی شرط لگا دی ہے، اور جنابت کی حالت چونکہ طبی ضرورت کے ماتحت برقرار رہنی تھی، اس لیے اس کا دائمی علاج غسل فرمایا جو سارے بدن کا وضو ہے، اور حالت جنابت میں نماز کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح حدث اصغر میں وضو ضروری ہے۔ اس تعلق کو مد نظر رکھ کر امام بخاری نے کتاب الوضو کے بعد کتاب الغسل کو شروع کیا ہے۔ غرض اسلام نے جنابت کی ناپاکی کو ایک نہایت محدود معنوں میں قبول کیا ہے، اور صرف اسی حد تک جس حد تک کہ انسانی طبیعت پر اس کا اثر پڑتا ہے، نہ ان وسیع معنوں میں جن کا مختصر ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ بالا دو آیتیں مسئلہ جنابت و طہارت کے متعلق تمام شرعی احکام کی اصل بنیاد ہیں۔ امام موصوف نے ان کا حوالہ دے کر 28 باب قائم کیے ہیں جن میں جنابت اور طہارت کے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہے۔ ان میں سے بعض کا تعلق زمانہ جاہلیت و اہل کتاب کے
اوہام اور رسم و رواج کی اصلاح کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق اسلامی فقہا کی فقہی غلطیوں کے ساتھ، اور بعض کا ان قواعد سے جن کی پابندی یا عدم پابندی جسمانی و باطنی اور معنوی طہارت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔